محبت پیدا کر دے، ہماری قدورتوں کو ختم کر دے، ہماری دشمنیوں کو ختم کر دے، ہماری نفرتوں کو ختم کر دے۔ بہت بڑا سہارا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ہمارا اتحاد، ہمارا بھائی چارہ، ہماری امت، ہماری ملت، ہماری قوم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا ہے وہ الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ اللہ ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور اہل ایمان کے ذریعے سے تمہاری تائید کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ ساری دنیا کا خزانہ بھی تم لٹا دیتے تو ان کے درمیان الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، نسبُالعین کی بنیاد پر۔ یہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ مشرق میں رہنے والا، مغرب میں رہنے والا، شمال میں رہنے والا، جنوب میں رہنے والا اسی کلمے کو پڑھتا ہے اور اسی کلمے کے سہارے جیتا ہے۔ ایسی طاقت ہے جس نے ایک عالمگیر برادری کو بنا دیا ہے۔ آج آپ دیکھیے دنیا کے کونے کونے سے عازمین حج کے قافلے سرزمین حجاز میں پہنچ رہے ہیں، سب کی زبان پر ایک ہی صدا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کوئی زبان بولتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے، کوئی افریقہ کا رہنے والا ہے، کوئی ایشیا کا رہنے والا ہے، لیکن سب کے دل میں ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی مرکز ہے، ایک ہی کعبہ ہے، ایک ہی محور ہے، ایک ہی جذبہ ہے۔ اسی جذبے کے تحت سب اکٹھا ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ ایسی امت جس کو جوڑنے والی اتنی چیزیں ہو، اس کے اندر انتشار کیوں ہو، اس کے اندر اختلاف کیوں ہو، اس کے اندر تفرق کیوں ہو؟ اسے تو ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس اتحاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر ہم کو بانٹا جاتا ہے، ہم کو تقسیم کیا جاتا ہے اور مختلف گروپوں میں بانٹ کر کے ہماری طاقت کو کمزور کیا جاتا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف مت کرو ورنہ ناکام ہو جاؤ تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ متحد ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ناکام کر دیجئے ان کوششوں کو جو ہم کو بانٹتی ہیں۔ مت سنیے ایسے لوگوں کو جو ہمیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے ہمیں کمزور کرتی ہیں۔ اتحاد کی بات کیجئے اور اتحاد کی بات سنیے اور اتحاد کی بات کرنے والوں کی قدر کیجئے اور ان کو آگے بڑھائیے۔ جو انتشار پیدا کرنے والے ہیں وہ خود بخود ناکام ہو جائیں گے اور اپنی سازشوں میں فیل ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ جو ایک اہم پہلو ہے، مولانا نے اس پہ روشنی ڈالی ہے، مجھے اس پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمہوریت کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ کئی پہلوؤں سے ہوتی ہے۔ سیاسی طاقت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، اور جن چیزوں کو چھینا گیا ہے سیاست کے ذریعے سے ان کی بازیابی بھی سیاست کے ذریعے سے ہوگی۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کوئی اور صاحب حل کر دیں گے تو 62 سال سے اس خیال خام میں مبتلا رہے۔ ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مشکلات کوئی اور صاحب حل کر دیں گے اور کوئی اور ہمارا قائد ہوگا تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ جب تک ہم اپنی طاقت نہیں پیدا کریں گے، اپنی قیادت نہیں پیدا کریں گے، اپنی لیڈرشپ نہیں پیدا کریں گے، کوئی دوسرا ہمارا مسئلہ نہ حل کیا ہے نہ کرے گا۔ اس خام خیالی سے اب نکلنے کی ضرورت ہے، اور یہ تجربہ بہت ہو چکا ہے۔ اس تجربے کو چھوڑ کر کے اپنی قوت بازو کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں خود آگے آنا ہو۔ ہماری حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے مسائل حل کریں۔ ہم کاسے گداگری لے کر کے پھرتے ہیں دوسروں کے پاس کہ ہمارے مسائل کو حل کر دو۔ ہمیں تو دوسروں کے مسائل حل کرنا چاہیے، مظلوموں کے لیے لڑنا چاہیے، ان کو انصاف دلانا چاہیے۔ اس ملک کے اندر جو دبے ہوئے لوگ ہیں، جو کچلے ہوئے لوگ ہیں، جو ہر طرح سے ستائے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اٹھانے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے۔ ہم اپنے ہی مسائل نہیں حل کر پا رہے ہیں اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دوسروں کے پاس کاسے گداگری لے کر کے پھرتے ہیں۔ اب ہمیں ان حالات کو بدلنے کے لیے نئی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی سیاسی طاقت کو متحد کر کے اس ملک کے اندر اپنے مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خوف کو اپنے دل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ کسی سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے پھر کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے. ہمیں کسی اور سے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے اندر خوف ہوگا, ہمارے اندر ہراس ہوگا, تو ہم دل شکستہ ہو جائیں گے, کمزور ہو جائیں گے. ہمیں اس کمزوری کو دور کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اہم طاقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ایک ایسی طاقت ہمارے پاس ہے اور ایک ایسی قوت ہمارے پاس ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس طاقت کا اگر استعمال صحیح طریقے سے ہم کریں تو ہم حالات کے رخ کو بدل سکتے ہیں اور جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو بھی حل کر سکتے ہیں. وہ جو طاقت ہے, وہ جو قوت ہے, وہ ہمارے پاس اسلام کی دعوت کی قوت ہے, اسلام کی دعوت کی طاقت ہے. اسلام کی دعوت کے ذریعے سے ہم اپنے بڑے بڑے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. جو کشش ہے اسلام کے اندر, جو کشش ہے اسلامی تعلیمات کے اندر, جو کشش ہے قرآن کے اندر, جو کشش ہے سنت رسول کے اندر, وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے. وہ طاقت کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے. اسی طاقت کے ذریعے سے ہمارے اسلاف دنیا کے چپے چپے میں پہنچے, ایک ایک کونے میں پہنچے. چاہے وہ تاجر کی شکل میں رہے ہوں, چاہے کسی اور شکل میں رہے ہوں, لیکن وہ اپنے ساتھ اسلام کے پیغام کو لے کر کے گئے, اسلام کی دعوت کو لے کر کے گئے. یہ اتنی بڑی طاقت ہمارے پاس ہے. آج دنیا میں انسانیت کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے, امن کا راستہ, سکون کا راستہ, شانتی کا راستہ. ہم اسلام کی طرف اگر اس کو بلائیں, اسلام کی دعوت پیش کریں اور اسلام کے پیغام کو حکمت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کریں, اسلام کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. رات جمعیت الطلبہ کے پروگرام کے دوران اسی اسٹیج پر میرے موبائل میں ایک میسج آیا, میں آپ کو اس میں شریک کرنا چاہتا ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ جو دعوتی طاقت ہے ہمارے پاس, اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو کس طریقے سے حالات کو بدل سکتے ہیں. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر پرویز ماجد صاحب, دہلی سے ان کا تعلق ہے. بڑا اچھا دعوتی جذبہ رکھتے ہیں, ان کی کوششوں سے بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں. تو ان کا یہ میسج رات آیا موبائل پہ, ورلڈ اوور 1 in 4 person is مسلم. 4 میں سے 1 آدمی پوری دنیا میں مسلمان. سروے تھوڑا کم بیشی بھی ہو سکتا ہے, رپورٹیں آتی ہیں بہت سی, لیکن اس سروے کے مطابق دنیا میں ہر 4 میں 1 شخص مسلمان. ایشیا میں 60% مسلمان, مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں 20% مسلمان, ساؤتھ افریقہ میں 15% مسلمان, یورپ میں 2.4% مسلمان, امریکہ میں 0.30% مسلمان. 1/4 مان لیتے ہیں اگر پوری دنیا میں. تو اگر ایک آدمی کو ٹارگٹ بنا کے کام کرے تو ہماری آبادی 1/2 ہو جائے. 1/4 آدمی, ہر آدمی اگر ایک آدمی پہ کام کرے تو ہماری آبادی 1/4 سے بڑھ کر کے 1/2 ہو جائے گی. اور پھر وہ 1/2 جب کام کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. ہندوستان میں ہم اگر 20% ہیں اور 20% اگر ایک آدمی تک پہنچاتے پیغام کو اسلام کے, اپنے اخلاق کے ساتھ, اپنے کردار کے ساتھ, اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کا تعارف کرا دیں بھٹکی ہوئی انسانیت کو, تو 40% ہو جائیں گے. اور 40% اگر اسی طرح سے دعوت کا کام کریں گے تو 80% ہو جائیں گے. جتنی آسانی سے بتا رہا ہوں اتنی آسانی سے ہوگا نہیں, کچھ تو ہوگا. یہ اتنی بڑی طاقت ہے دعوت کی طاقت کہ اس طاقت کا توڑ کسی کے پاس نہیں. ہم بحث کرنے کے لیے تیار, تمہارے پاس کچھ ہو لے آؤ, ڈیبیٹ کرو, مذاکرہ کرو, بحث کرو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کھلی دعوت دیتے ہیں. چل رہا آج کل پروگرام بامبے میں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کمپریٹیو اسٹڈی رکھتے ہیں ریلیجن کی, تقابلی مطالعہ کی صلاحیت ان کے اندر ہے. کھلی بحث کیجیے, آئیے, آپ کے پاس ہے پیش کیجیے, ہمارے پاس ہے پیش کریں, بات کریں, ڈیبیٹ ہو, مذاکرہ ہو, مباحثہ ہو. اچھی چیز ہے جسے اسے قبول کیا جائے. تو یہ جو دعوت کی طاقت ہے, دعوت کی قوت ہے, اس قوت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے.
بہت بہترین چیز ہمارے پاس ہے، بہترین ہتھیار ہمارے پاس ہے، اس ہتھیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایک دعوتی جذبہ اور ایک دعوتی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک نیا مزاج اور ایک نئی امنگ ان کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم برس کر بہت سے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، کاروباری تعلقات بھی ہوتے ہیں، دوستانہ بھی ہوتا ہے، ساری دنیا کی بات ہوتی ہے، لیکن اسلام کی بات نہیں کرتے ہیں، اسلام کا تعارف نہیں کراتے ہیں، قرآن کی بات نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کی بات نہیں کرتے۔ یہ تو سب کی میراث ہے اور سب تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کے امین ہیں اور اس میں ہم کوتاہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے